حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو زندہ فرما دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ زندہ کرنا پروردگار عالم کا کام ہے، لیکن زندگی وہ دیتا ہے۔ اگر نبی دعا کر دیں اور نبی کے بعد اگر ولی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کو زندہ کر دیا گیا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد اس لیے کہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور زندہ بھی کیوں کیا یہ رب جانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے زندہ کیا کہ ان کی نسلوں میں نبی پیدا ہونا تھے، اس لیے ان کو زندہ کیا۔ بہر صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا رب کا، یہ زندہ ہوئے اور قوم میں واپس آئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں اور آپ کے ساتھ آپ کی قوم مصر میں آباد ہو گئی۔ اب مصر میں آباد ہونے کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان سکون اور اطمینان کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا کام ہے حرکت کرنا، اس کا کام ہے تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ تو اس سے پہلے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اب مصر میں جب آباد ہو گئے تو عیش و عشرت کے لیے نہیں، دولت و ثروت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کو ماننے کے لیے اور نعمت الہی پر شکریہ ادا کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مصر عطا فرمایا۔ اب اگر مصر ہی میں آباد رہتے تو اور بھی زیادہ سرکش ہو جاتے۔ رب کریم نے فرمایا اب تم یہاں سے چلو، مصر سے جاؤ اور قوم عمالقہ سے جہاد کرو۔ قوم عمالقہ ملک شام میں آباد تھی، جس میں بیت المقدس، اور بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ اس میں اس شہر میں آباد تھی، اسی بیت المقدس میں، اس شہر میں جو اب بیت المقدس کے نام سے، اب وہ ملک شام تھا جس میں بیت المقدس بننا تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، مگر بیت المقدس کی سرزمین وہاں موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اس سرزمین کو قوم عمالقہ سے آزاد کراؤ اور ان سے جہاد کرو۔ تو مصر سے ان کو جانا بہت دشوار لگا، کیسے چھوڑیں مصر۔ بہر صورت بدرجہ مجبوری جب انہوں نے سمجھا کہ اب چھوڑنا ہی ہے، اس لیے مصر کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور آگے چلے۔ 6 لاکھ سے زیادہ تھے جو قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے گئے۔ وہاں جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم عمالقہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ چند لوگ گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ تو بہت ہی زبردست، لمبے، بہت ہی طاقتور، بہت ہتھیار والے، بہت سخت ہیں، ان لوگوں سے جہاد کرنا بہت مشکل ہے، ہم ان سے جہاد نہیں کر سکیں گے اور اس شہر میں نہیں جائیں گے جب تک کہ قوم عمالقہ کے لوگ ہیں وہاں سے وہ آپ چلے جائیں تب ہم شہر میں جائیں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم اللہ کا احسان اپنے اوپر مانو کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تلمیذ خاص، خلیفہ اجل، صدر الافاضل
علامہ مفتی محمد نعیم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ تم میں نبی پیدا ہوئے اور اس سرزمین پر نبی پیدا ہوئے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی پیدائش کا تذکرہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، اسی سے محفل میلاد ثابت ہوتی ہے. اور اسی سے پتہ چلا کہ جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں برکتیں آتی ہیں. اس لیے مکہ بھی برکت والا ہے اور مدینہ بھی برکت والا ہے. حضرات خیر آگے بڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹنا کہ تم نقصان اٹھاؤ گے. حضرت صدر الافاضل فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کی مسکن تھی. صدر الافاضل فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کے سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ زمین باعث برکت ہوتی ہے. کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے صدر الافاضل نے روایت نقل کی ہے کہ کوہ لبنان پر آپ کھڑے ہوئے اور رب کریم نے فرمایا اے ابراہیم جہاں تک تمہاری نظر جائے گی وہ جگہ مقدس کہلائے گی اور تمہاری اولاد کی میراث ہوگی. لہذا اسی جگہ پر بیت المقدس بھی ہے اور اسی جگہ پر آج فلسطین ہے اور وہیں قریب میں کوہ طور بھی ہے. اس لیے اس کو مقدس کہا جاتا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے یہ ارض مقدسہ ہے پاک سرزمین اس میں داخل ہو جاؤ اور پیچھے نہ پلٹنا. جہاد کا ان کو حکم دیا گیا لیکن قوم کے لوگوں نے کیا کہا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. کہنے لگے اے موسیٰ بے شک اس سرزمین میں تو قوم جبارین ہیں اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. اگر وہاں سے وہ نکل جائیں گے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. گویا کہ جہاد سے صاف انکار کر دیا. تو کتنے تھے ابھی آپ نے سنا 6 لاکھ. ٹھیک ہے ان 6 لاکھ میں جنہوں نے انکار کیا کہ وہاں ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑیں وہ بہت ہی طاقتور لوگ ہیں ان میں 6 لاکھ میں 2 اللہ والے بھی تھے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے. ان اللہ والوں نے اس قوم سے خطاب کیا اور سمجھایا. ان کا سمجھانا اللہ والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا ہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. 2 آدمیوں نے کہا ان میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا. انہوں نے کیا کہا اے قوم کے لوگوں دروازے میں داخل ہو جاؤ. اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو کافر بھاگ جائیں گے اور تم ہی غالب آؤ گے. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. اے لوگو اللہ پر بھروسہ کرو. اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو. اب آپ ذرا اس تفسیر میں یہ سبق حاصل کیجئے کہ یہ نہ دیکھو کہ اکثریت ادھر ہے ہماری قوم سنے گا
اکثریت ادھر ہے، ہماری کون سنے گا، ہم بول کے کیا کریں گے؟ آج کی تفسیر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 6 لاکھ ہیں، ان میں 2 ایسے ہیں کہ 6 لاکھ میں سے 2 نے کہا کہ ہم اکثریت کو نہیں دیکھیں گے، ہم وہی کہیں گے جو حق ہے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ تو حق کا فریضہ انجام دینا چاہیے، حق بات زبان سے وقت پر نکالنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے حق کا اعلان کیا۔ 2 آدمیوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہ اے لوگو، ڈرو نہیں، تم داخل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، تم ایمان والے ہو، تم داخل ہو جاؤ، ڈرو نہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ قوم کے لوگوں نے یہ کیا کہ ان کو دھمکی دی کہ اب کہا تو کہا، اب اگر تم ہم کو نصیحت کرو گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ مگر یہ باز نہیں آئے۔ قوم کے لوگوں نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اے موسیٰ ہم تو وہاں جائیں گے نہیں جب تک یہ طاقتور لوگ جبارین وہاں موجود ہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے لڑنے کے لیے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اتنا سخت جملہ کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اتنا سخت جملہ کہنے والوں کے درمیان بھی 2 ایسے ہیں اللہ والے جنہوں نے حقانیت کا اعلان کروایا۔ حقانیت کا اعلان کرنا چاہیے، اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے، حق کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس قوم نے یہ کہا تو ان کو سزا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے میرے پروردگار میں اپنے جان کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا، تو اب ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان میں جدائی کر دے، یہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، اب تو فیصلہ فرما۔ رب کریم نے پھر فیصلہ کیا کہ اب تم یہاں سے چلو اور سفر کرو، اور جب سفر کرتے تو 6 لاکھ تھے، اور میدان تھا جس کو میدان تیہ کہتے ہیں، وہ 9 فرسنگ کا، آج کی زبان میں میل کہہ لیجئے، تو 9 میل جس میں 6 لاکھ آدمی، اور یہ سفر کر رہے ہیں۔ شام صبح کو سفر کرتے تھے، شام کو جب آتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں رہتے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سال تک اسی میدان میں گھومتے رہے، صبح کو سفر کرتے، شام کو دیکھتے تو جہاں چلے تھے وہیں تھے، 40 سال تک۔ اللہ، اب اس 40 سال میں سفر، دھوپ، پریشانی، بھوک، پیاس، اس کے لیے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، کرم فرمایا۔ کیوں کیا کرم؟ کہ 40 سال سے تو گھومتے رہے، مگر چونکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ساتھ میں تھے، اور یہ 2 اللہ والے ساتھ میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ان کے لیے جب زیادہ دھوپ ہوئی تو ان کے لیے آسمان پر بادل کا سایہ کر دیا۔ تو آج کی تفسیر ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کو سایہ بنا دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے غذا کے لیے تمہارے اوپر من سلوا نازل کیا۔ اب بادل کا سایہ کرنا، من سلوا اترنا، یہ آپ آئندہ پیر کو سماعت فرمائیے۔ آج سے جو سبق حاصل ہوا، جو پیغام ملا، اس پیغام کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالی
ہمیں قرآن کریم کی محبت بھی عطا فرمائے اور قرآن کریم کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه الكرام۔ الفاتحة۔ پروردگار عالم کو عالم الغیب والشہادہ، جو بھی پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، جو بھی کیا گیا تو جانتا ہے، قبول فرما، اس کے ثواب بارگاہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں پیش فرما، تمام صحابہ کرام تابعین اعظام کے ارواح کو عطا فرما مولا، اپنے محبوبین کے وسائل جلیلہ سے ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کریم سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔